یا رسول مدد، یا علی مدد کہنا اگر جائز ہے تو یہ بزرگ مدد بھی کرتے ہوں گے، تو کربلا میں امام حسین نے مدد کے لیے انہیں کیوں نہیں پکارا اور انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا اور اس نظریے کا، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں مدد کے لیے نہیں پکارا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان نفوس قدسیات نے مدد نہیں کی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدد کرنا، مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے، اور پھر مدد کا وقوع بھی نہیں ہے. بات یاد رکھیں، یہ بات کالعدم ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اس طرح کے مفروضوں سے مسائل مستنبط نہیں ہوتے اور نظریات بھی مستنبط نہیں ہوتے، اس طرح سے نظریات نہیں لیے جاتے. اگر بالفاظ کو یہ کہے کہ دیکھیں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں یا علی مدد نہیں کہا، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. اور پھر ان نفوس قدسیات نے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی مدد نہیں فرمائی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، یا یہ مشکل کشا نہیں ہے، یا یہ حاجت روا نہیں ہے. اگر بالفاظ یہاں پر یہی مان لیا جائے گا نا، پھر یہ بھی ثابت ہوگا کہ پھر اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا. جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا علی مدد نہیں کہا، وہاں پر امام حسین پاک نے یا اللہ مدد بھی نہیں کہا. کوئی دکھا دے ہم مان لیں گے کہ واقعی تو ان کی بات ٹھیک ہے. جہاں پہ امام پاک نے یا علی مدد نہیں کہا، وہاں پہ یا اللہ مدد بھی نہیں کہا. یہ نظریہ امام پاک نے نہیں دیا، یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. کسی بھی کتاب میں، کسی طرح کی کتاب میں کوئی ضعیف روایت، کوئی ضعیف راوی بھی کوئی بندہ دکھا دے کہ امام پاک نے ایسے الفاظ کہے، تو ہم مان لیں گے وہ چلو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس اس پر دلیل ہے کہ اس طرح ہوا ہے. تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوا. امام پاک نے جہاں پر یا علی مدد، یا رسول مدد نہیں کہا، وہاں پہ یا اللہ مدد بھی نہیں کہا. جہاں پہ بظاہر طور پر مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے جہاں پر یا ان کی مدد نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہیں کی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی تو مدد نہیں کی. امام پاک شہید ہو گئے نا. اس کے علاوہ بھی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیات بھی شہید ہوئے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی تو مدد نہیں آئی. یہ دیکھیں، بندہ اعتراض کر رہا ہے ہم پر، لیکن اعتراض جا رہا ہے خدا پر، اللہ پر جا رہا ہے، اللہ کی ذات پر اعتراض جا رہا ہے. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں ان اعتراض سے بچو. اللہ نے مدد نہیں کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہیں فرمائی، مولا علی نے مدد نہیں فرمائی، یا امام پاک نے مدد کے لیے استغاثہ نہیں پیش کیا، تو اس کے اندر حکمتیں ہیں. یہ باقاعدہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے کربلا میں شہید ہو جانا ہے، تو اس پر آپ نے صبر ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے. تو امام پاک تو صبر کر رہے تھے، آپ نے دعا بھی نہیں مانگی، کسی سے استغاثہ بھی پیش نہیں کیا. آپ تو خود جو ہے نا آپ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں. تو لہٰذا ایسے یہ مفروضے ان کی کوئی وقت نہیں ہے کہ دیکھیں یہ وہاں پر ایسا نہیں ہوا تو وہاں پر انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو لہٰذا ایسا نہیں کیا. باقاعدہ حدیث میں قرآن کی واضح اشارات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ بھی مدد فرماتا ہے، اور اللہ کی مدد سے نبی، ولی، صالح یہ بھی مدد فرماتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. میرا آپ سے اب دوسرا سوال یہ ہے، آپ غوث پاک کو مانتے ہیں لیکن نماز ان کے خلاف پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، وہ کرتے تھے، اس بارے میں آپ وضاحت دیں گے؟ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ایک مفروضہ ہے بغیر دلیل کے قائم ہے کہ بھائی آپ کا کوئی نظریہ ہے نا، اب واضح طور پر کہنا یار قرآن کے اندر یہ ہے، حدیث کے اندر یہ ہے، تو میں اس وجہ سے یہ نظریہ رکھ رہا ہوں اور اس وجہ سے یہ نظریہ نہیں رکھ رہا. ہم جب دلائل دیتے ہیں تو پھر وہ آ جاتے ہیں جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نماز میں رفع دین کرتے تھے اور تم نہیں کرتے، یہ ہوا وہ ہوا، ایسا کی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے علمی طور پر، اور عقلی طور پر، نقلی طور پر بھی کوئی بنیاد ان چیزوں کی یا ان دلائل کی نہیں ہے. ہم احادیث پیش کرتے ہیں، اس کے مقابل میں وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل مبارک پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے رفع دین کرتے تھے تو تم نہیں کرتے. تو پھر بندہ ان سے پوچھے وہ تو مقلد تھے تو تم مقلد کیوں نہیں؟ وہ تو اولیاء کو ماننے والے تھے، تم اولیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو صوفیاء کی حقیقت کو مسلمہ مانتے تھے، تم مسلمہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو کرامات کو حق پر مانتے تھے، تم کیوں نہیں مانتے؟ کیا صرف ان لوگوں نے یہی ماننا ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے تو لہذا ہم بھی رفع دین کریں؟ ان کے تو اور 100,000 معاملات اور بھی ہیں نا.
وہ کیوں تم نہیں لیتے؟ ان کے عقائد جیسا عقیدہ بھی تم نہیں رکھتے، ان کے دیگر افعال و کردار جیسا افعال و کردار بھی تم نہیں رکھتے، تو یہ کون سی بات ہے کہ ایک بات تم لے لیتے ہو دوسری نہیں لیتے؟ پھر جہاں تک تعلق ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ ہمارے طریقت میں امام ہیں، فقہ میں ہمارے امام نہیں ہیں، فقہ میں ہمارے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقہ اور ہے، طریقت اور ہے، طریقت کے امام اور ہیں، طریقت کی اصول اور ہیں، فقہ کے اصول اور ہیں۔ تو فقہ میں ہمارے امام ہیں امام اعظم، طریقت کے ہمارے امام ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ حنبلی المذہب ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ماننے والے، ان کی فقہ میں رفع دین کرنا جائز ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات جو قرآن و سنت سے مستنبط ہیں، ان کی تحقیقات کے مطابق رفع دین کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم رفع دین نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں آیا، صحابہ کے اعمال سے، صحابہ کے طریقہ نماز سے یہ ثابت ہے کہ نماز میں رفع دین کرنا منسوخ ہے اور خلاف سنت ہے، رفع دین نہ کرنا سنت ہے، تو اس لیے ہم رفع دین نماز میں نہیں کرتے۔ آپ سے میرا سوال ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث پاک نے 12 سالہ پرانی ڈوبی بارات کو زندہ کیا ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ اس کی وضاحت دیں گے؟ جہاں تک تعلق ہے اس اعتراض کا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ اس واقعے کو غور و فکر سے، سنجیدگی سے پڑھے تو وہ ہرگز غوث پاک پر اعتراض نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کرامت پر اعتراض کر سکتا ہے۔ اور اس نے قرآن و سنت کا تھوڑا سا بھی کسی کے پاس علم ہے نا، تھوڑا سا بھی اس نے کتابوں کو کھنگالا ہے، حدیث کی یا فقہ کی یا شرعی کتابوں کو تھوڑا سا بھی کھنگالا ہے، وہ قطعاً اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں، آپ اس واقعے کو پڑھیں نا، مختصر میں کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں 12 سالہ پرانی بارات جو تھی وہ ڈوبی ہوئی تھی، تو غوث پاک نے ان کو زندہ کہتے ہیں، یہ عقل میں نہیں آتا۔ ارے بھائی عقل میں نہیں آ رہا تو تبھی تو کرامت بن رہی ہے۔ کرامت کہتے ہیں اس کو جو عقل میں نہ آئے، آ گئی تو وہ کرامت ہی نہیں ہے۔ کرامت کا ثبوت خود قرآن نے دیا۔ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آئے، حضرت عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے، اس طرح اصحاب کہف کا واقعہ اور دیگر واقعات یہ بتاتے ہیں کہ کرامت حق ہے اور کرامت کا صدور ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہے، دعا کی نا، آپ نے دعا کی تو اللہ نے برات کو واپس کیا۔ واقعہ اصل واقعہ یہ ہے، آپ نے دعا کی اللہ کے آگے، اللہ نے برات کو واپس کیا، تو اللہ برات کو واپس کر دے تو اس میں کون سی بعید ہے؟ دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2139، حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے، تو تقدیر بدل جانا حدیث سے ثابت ہے۔ تو غوث پاک کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 12 سالہ پرانی برات کو زندہ کر دے تو یہ کیا بعید ہے اللہ کی قدرت کے آگے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس خدا نے بغیر کسی بنیاد کے آسمان بنا دیا، کائنات بنا دی، زمین بنا دی، تو اس کے سامنے بندہ دعا کرے، التجا کرے، وہ دعا قبول ہو جائے، تو ایسا کیا نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا یہ ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں، دیکھیں بھائی عقل میں نہیں آتا۔ بھائی اب آپ کی عقل میں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ واقعہ وقوع ہی میں نہیں آیا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں کی منطق ہے؟ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یا کہاں کا شرعی نقطۂ نظر ہے؟ تو لہٰذا یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کی لا علمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لا علم ہونے کے باوجود وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندہ لا علم ہے، دوسرا اس پہ ڈٹا ہوا ہے، تو بندہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتا 12 سالہ پرانی بارات واپس آ جائے، تو پھر تو بندہ یہ بھی کہے گا کہ میری عقل میں بھی نہیں آتا کہ بے موسمی پھل کسی کے پاس ہوں، حالانکہ یہ قرآن کہتا ہے۔ عاصم بن برقیہ تخت بلقیس لے آئے، کتنا دور تھا، کتنا وزنی تھا، مفسرین نے اس پر حاشیہ لکھا ہے کہ کتنا بڑا تھا، کتنا وزنی تھا۔ وہ عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، عقل تو یہ بھی نہیں مانتی۔ لیکن کیا عقل نہیں مانتی تو ایمان نہیں مانے گا؟ ایمان نے تو پھر بھی مانا۔ ایمان جس طرح ہم کہتے ہیں وہاں پہ ایمان مان رہا ہے تو یہاں پر بھی ایمان مانے۔ ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کرامت ہے، کرامت میں خرق عادت ہوتی ہے عقل کے خلاف، یعنی جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی تو ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو تبھی تو وہ کرامت بنتی ہے۔ اگر عقل تسلیم کر لے تو وہ کرامت نہیں ہوا کرتی۔